ہو، پھٹکار ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1,24,000 یا اس سے زائد نبی اس دنیا میں آئے، ان نبیوں کی قبریں کہاں ہیں؟ کوئی شخص کھڑے ہو کر کے دعوے کے ساتھ کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے علاوہ فلاں نبی کی قبر فلاں جگہ پائی جاتی ہے۔ اگر یہ قبریں عبادت گاہ ہوتی ہیں، ملجا و ماما ہوتی، پناہ گاہ ہوتی، فریاد کی جگہیں ہوتی، سجدہ اور بندگی کرنے کی جگہیں ہوتی، مرادیں ہماری وہاں سے پوری ہوتی، تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو تو کم سے کم کیا کیا ہوتا؟ محفوظ ضرور کر دیا ہوتا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ اس بات کی دلیل ہے، اللہ کے رسول علی کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ ساری قبروں کو کیا کر دو، اس لیے کہ قبریں یہ عبادت گاہ نہیں ہے، کیا ہے؟ عبرت گاہ ہیں۔ انسان جائے گا وہاں مانگنے کے لیے نہیں، بلکہ جائے گا وہاں دعائیں کرنے کے لیے۔ افسوس کی بات ہے غیر اللہ کے سامنے انہیں نا اور ان سارے کاموں کو دین اور عبادت سمجھا گیا۔ اللہ سے دعا ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ باتیں بہت اور تھیں، لیکن ہمارے بھائی نے لکھا ہے کہ آپ اپنی تقریر ختم کر دیں، اور شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس مقصد اور مصلحت کے پیش نظر ہم انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم دین کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ رب کریم تو ہمیں بدعات و خرافات سے نجات دے دے، ہماری زبان میں اتنی تاثیر دے، ہمارے اندر اتنی ہمت دے کہ ہم دین کی صحیح دعوت کو اہل دنیا تک پہنچائیں۔ الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اس میں اگر کہیں شرک کا شائبہ بھی کہیں دور دور سے ہو تو پروردگار عالم اس سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ آج جو فتنے ہیں رب کریم تو ہمیں اس سے صرف بچنے کی نہیں بلکہ ان فتنوں کے قلا قما کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہم تیرے دین کی دعوت کو لے کر کے چہار داغ عالم میں اٹھیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اب اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سارے نبیوں کی شریعتیں جب بدل گئیں، ان کے لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی تو اللہ نے دوسرے نبی کو بھیجا، لیکن یہ شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت تک ایسی جماعت ضرور رہے گی جو بدعتوں کا کیا کرے گی؟ رد کرے گی۔ اللہ کرے کہ ان بدعتوں کی رد کرنے والے ہم ہوں، اور ان بدعتیوں کو راہ راست پر لانے والے ہم ہوں، تاکہ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اور انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کا ختم کر رہا ہوں۔ میں یہاں کے ذمہ داروں سے معذرت خواہ ہو اگر میں نے ٹائم زیادہ لے لیا، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے ٹائم میں سے بہت کچھ وقت نکال کر کے دین کی بات سننے کے لیے یہاں آئے۔ اللہ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ برادران ملت، حضرات اور خواتین، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے حسن استماع پر، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ استفادے کے بعد افادے کا کام بھی دیں۔ اور یہاں آپ جانتے ہیں کہ کل جمعہ کے دن اور اسی طریقے سے چہارشنبہ کو بھی عشاء کے بعد پروگرام ہوتے ہیں، اور بالخصوص جمعہ کے روز صبح 2 کلاسیں ہوتی ہیں۔ ایک کا تعلق علم فرائض میراث سے ہے، اور دوسری آج کل زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل چل رہے ہیں۔ تو ایک چند باتوں کی طرف اشارہ کبھی ہو جاتا ہے سبقت لسان کی وجہ سے۔ ایک پہلی چیز یہ کہ یعنی تاریخ اسلام میں جیسے بتایا گیا، یقیناً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مدینے میں صرف کچھ عرصے کے لیے عبداللہ ابن جو مکہ میں تھے حجاز اور عراق تک اموی دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت قائم ہوئی، اور جنہوں نے کعبہ میں جان دی اپنی۔ تو دوسری چیز نہیں، اس تک نہیں ہمارے بادشاہ حقیقتاً کہیں بھی یعنی مدینہ کبھی بھی دار الخلافہ یا دار السلطنت نہیں بنا۔ میں یہ بات نہیں بتا رہا ہوں، اصل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عباسی دور جو تھا وہ پورا کا پورا بغداد میں تھا، اور اموی دور دمشق میں۔ اور دوسری ایک اور بات ہے جس کی طرف شیخ نے اشارہ بھی کیا اختصار کے ساتھ، حتیٰ کہ واقعی جتنی یہ آپ ہی کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی فائدہ مند تھی، کیونکہ شاید ہمارے کلچر میں نہ تو ابھی تک میں کونڈا سمجھتا ہوں اور نہ کبھی ہم دکھائے گئے ہیں رجب کے مسائل، لیکن ہاں ایک چیز پڑھی گئی ہے اس کو ہمارے بھائی شاید زیادہ جانتے ہوں، وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر میں اکثر نواب جو انگریزی دور میں تھے وہ انگریزوں کے کیسلس تھے، اور زیادہ تر ان میں سے غیر مسلم اور رافضی تھے۔ تو یہ بھی آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا کہ نواب آف رامپور یوسف خان رافضی تھے۔ تو یہ جو عورت کا مسئلہ ہے اس کی صرف ایک تھوڑی سی وضاحت کہ بھئی دوسری شادی والی عورت اس میں کیوں نہیں شرکت کر سکتی، اور 100% غالباً اگر نہ بھی ہو، لیکن اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کیونکہ ان کی کہتے ہیں کہ ایک کنیز جسے رکھیل بھی کہا جاتا ہے در زبان ہندی، تو ان کی اور نواب صاحب کی آپس میں انبن ہو گئی۔ نواب صاحب بہت زیادہ ناراض ہوئے
اور غالباً وہ خاتون غیر مسلم بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں اس چیز کی تمیز کم کی جاتی تھی. تو اب اس جس بیگم کے پیچھے رہ کر ان سے ناراض ہوئے تھے غالباً وہ دوسری شادی والی تھی. تو اب انہوں نے کسی سے مشورہ کیا اور کسی 420 پنڈت وغیرہ نے یہ مشورہ دیا کہ بھئی نواب صاحب کو کے لیے اس قسم کی دعوت کا انتظام کیا جائے جس میں دوسری شادی والی عورت نہ حاضر ہو سکے. اور غیر رافضی تھے تو ظاہر بات ہے جو کچھ من گھڑت بیان کیا گیا جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام وہ قبول کیا گیا. اس طرح غالباً یہ چیز شاید بر صغیر میں رائج ہوئی اور تمام خطوں میں نہیں، بعض ریاستوں میں نہیں ہے یہ چیز. تو اب یہاں آپ کے سامنے بہت سوالات ہیں. ان سوالات کا ہمارے نہیں منتخب نہیں، آپ جواب دیتے رہیں اور سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں. اصل میں حقیقت میں اٹھا تو یہی جواب دیکھیں سوال یہ ہے کہ دوسری شادی والی عورت اس کونڈوم کی مجلس میں کیوں نہیں حاضر ہو سکی. اور میں نے سوچا کہ ہماری بھی تصحیح ہو جائے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان مسائل سے ہم حقیقت بچپن سے لے کر ابھی تک یہ جو ہے ناواقف رہے ہیں. غالباً یہ جنوبی ایشیا کے مسائل ہیں، وسط ایشیا کے نہیں ہیں. جی تو سر مختصر جواب دیا جائے گا اس لیے کہ سوال نہیں بہت اختصار کے ساتھ بس چلتا کریں. مطلب یہ نہیں کہ جواب صحیح نہ دیا جائے، کی بات ہے وہ بتائیے. دیکھو پہلا سوال میرے سامنے، استخارے کی نماز کا وقت کب ہے؟ استخارے کے لیے کوئی وقت فکس نہیں ہے. آدمی دن میں بھی کر سکتا ہے، رات میں بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر موقع اس کے پاس ہے کسی کام میں، ایک کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ فوراً ایٹ دی ٹائم انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ایس یا نو، ہاں یا نہیں، تو ایسی صورت میں اب وہ آدمی جو ہے رات تک نہیں معاملے کو ڈیلے کر سکتا ہے تو استخارہ مختصراً بھی کر سکتا ہے. اللہم الہمنی رشدی، یوں آدمی سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں مجھے درستگی دکھا دے. لیکن اگر ایک انسان کے پاس موقع ہے تو بلا شبہ اسے چاہیے کہ وہ رات تک مؤخر کر دے اور وہ رات میں جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے، دعا پڑھے اور اس کے بعد سو جائے. ہو سکتا ہے بھی کہ وہ بات جو صحیح ہے اس کے دل میں آ جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ آئے. استخارے کا مفہوم یہ نہیں ہوتا، بعض بھائی ہمارے سوچتے ہیں کہ استخارہ ہم نے کیا لیکن ایک دم جو ہے دونوں بات ابھی بھی ہمارے یہاں بیلنس میں برابر ہے. استخارے کا مفہوم ہوتا ہے اللہ کی مدد کو طلب کرنا. آدمی کو استخارہ کرنے کے بعد اگلے دن کام جو ہے کسی ایک کو چوائس کر کے اللہ کی ذات سے مدد کی امید لگا کر کے کام کو کیا کر دینا چاہیے، شروع کر دینا چاہیے، اور اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہوگی. استخارے کے بعد جو کام شروع کیا جائے گا. لیکن ایک بات استخارے کے تعلق سے میں یہ بتا دوں کہ استخارہ اس صورت میں نہیں کرنا چاہیے جب معاملہ ایک دم بالکل آدمی نے عزم کر لیا. شروعاتی دور میں ہے، جب یوں کام شروع کیا ہے تو انسان کو ایسا کام کرنا چاہیے. اور استخارہ مسنون عمل ہے اور استخارہ کرنے والا نقصان نہیں اٹھاتا ہے. میری بیٹی کا نام تحریم ہے، یہ نام صحیح یا نہیں؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نام ہٹا کر بشرا نام رکھیں. یہ نام درست ہوگا یا نہیں؟ بشرا نام تو بہترین نام ہے بھائی. قالو یا بشرا ہذا غلام. وہ ڈاکٹر مالک رام چند جو اس نے علامہ ابوالکلام آزاد پہ بڑے کام کیے ہیں، اس نے اپنی لڑکی کا نام شاید بشرا رکھا تھا. ہندو تھا نا وہ، تو اس کی ماں نے کہا کہ تم نے بیٹے ہندو ہو کر کے اپنی بیٹی کا نام کیوں رکھا بشرا؟ تو اس نے کہا کہ ماں دیکھو قرآن پر اس نے مطالعہ کیا تھا، ہندو تھا لیکن مطالعہ کیا تھا، اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی، توفیق نہیں حاصل ہوئی. اس نے کہا کہ حضرت یوسف کا جہاں قصہ ہے قرآن میں وہ یوں کہا جاتا ہے قالو یا بشرا ہذا غلام. بشرا نام لڑکی کا رکھو تو اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ اس کی اپنی تعبیر تھی، کہیں اس نے پڑھی تھی یا نہیں تھی، اللہ جانے کیا معاملہ ہے، لیکن بہرحال بشرا نام مناسب ہے. اور تحریم نام کیا معنی اس کا ہوا؟ بہرحال ایسی چیزوں سے جس میں اشتباہ لازم ہے انسان کو بچنا چاہیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر الاسماء ما عبد و حمد، کہ بہترین اسماء وہ ہے جس میں جو ہے عبد اور محمد حدیث پر کلام ہے یا نہیں بات ہو سکتی. بہرحال اتنا تو بہرحال متفق معاملہ ہے کہ عبداللہ عبد الرحمان اور اسی طرح رقیہ فاطمہ جو اللہ کے رسول کی بیٹیوں کا امہات المومنین کا نام تھا. ماڈرنائز میں جو انسان کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. اب رہا مسئلہ یہ تحریم نام صحیح یا نہیں، مولانا تحقیق کر کے بتائیں گے. جی جی یہ کیا لکھا بھائی؟ انگریزی میں اتنا نہیں آتا مجھے، آپ اردو میں دے، پہلے انگریزی والوں کو آپ بتا دیں گے. وہ ہو گیا، وہ تحریم نام میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، تحریم جب عورتوں کو کہا جاتا ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے انکم تدعون باسمائکم واسماء آبائکم فحسنوا اسماءکم. اس میں سے یہ کہا گیا دعا کریں. کیا یہ انگریزی میں لکھا گیا، اس میں یہ کہا کہ دعا کریں. دعا کریں؟ ہاں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جس نے یہ چیز لکھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز مقدر فرمایا جس میں اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری مقصود ہو.
اسلام میں نظر ماننا جائز ہے؟ یعنی کوئی شخص کہے میرا یہ کام ہو جائے میں روزے رکھوں گا تو اجر ثواب ملے گا؟ دیکھیں نظر ماننا جائز ہے لیکن نظر اللہ کے نام کی مانی جائے گی، پہلی بات۔ لیکن نظر میں شرط نہ لگائیں، ہمارے ہندوستانیوں میں غلطی ہوتی ہے، نظر ماننے کی بعد نظر کو پورا کرنا کیا ہے؟ یہ نہ کہا جائے کہ اگر یہ کام میرا ہوگا تو میں یہ کام کروں گا، بلکہ یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے راستے میں فلاں کام کر رہا ہوں تو میرا فلاں کام کیا کر دے، بنا دے۔ وہ کام چاہے اس کا ہو یا نہ ہو، اسے ہر حال میں اپنی نظر کیا کرنی ہوگی؟ پوری کرنی ہوگی۔ شرط اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں لگائی جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ نماز وتر 3 ثابت ہیں تو ہندوستان پاکستان میں اکثریت 20 رکعتیں پڑھتی ہے، یہ عمل کب اور کہاں سے شروع ہوا؟ شکریہ میرے بھائی۔ نماز وتر کی جو تعداد کتب احادیث میں منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 منقول ہے، 3 منقول ہے، 5 منقول ہے، 7 منقول ہے، 9 منقول ہے، 11 منقول ہے، 13 بھی ہے، جس میں 2 رکعت بعض علماء کہتے ہیں یہ فجر کی کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان کو جتنی توفیق ہو وہ پڑھے، لیکن کسی کو یہ متعین کر کے کہ یہی درست ہے بقیہ، تو اسلام کے ایک حصے کو ماننا دوسرے کا کیا ہے؟ انکار ہے۔ بعض بھائی ہمارے جو اپنے مذہب کی دیوار کو اسلام کی دیوار سے اونچا کرتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ 3 سے نیچے نماز وتر کے درستگی کے ہی قائل نہیں ہے، جبکہ معاملہ بخاری کی روایت کا ہے، اور ان کے جد امجد سے یہ سوال ان کے سب سے بڑے اسلام کے قلعے میں دارالعلوم دیوبند میں جب پوچھا گیا تھا کہ حضرت بخاری کی یہ روایت ہے تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ناراض نہ ہوں گے، بہرحال انہوں نے کہا تھا کہ بیٹے اس حدیث کا میں 10 سال سے جواب ڈھونڈ رہا ہوں لیکن بات مجھے بنے نہیں رہی ہے۔ تو ایک بات جان لیجئے کہ حدیث پر رندہ نہیں لگایا جائے گا، رندہ لگا کر کے اسے مذہب کے مطابق نہیں بنایا جائے گا، بلکہ مذہب کو رندہ لگا کر کے حدیث کے مطابق بنا لینا چاہیے۔ یہ بات ڈنکے کے چھوٹ پہ کہی جا سکتی ہے کہ 1 رکعت وتر بھی جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب 3 پڑھے گا تو اس کے طریقے کا مسئلہ الگ ہے اور بات لمبی ہو جائے گی۔ جو طریقہ حناف اپناتے وہ غلط ہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر کے آدمی سلام بھیج دے، پھر 1 رکعت پڑھے، یا تینوں رکعت کو پڑھے لیکن تشہد میں نہ بیٹھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز کو کے مشابہ وتر کی نماز کو نہ بناؤ۔ اور دونوں طریقے جو میں نے بتائے وہ حدیث سے ثابت ہیں۔ تیسرا طریقہ بھی حدیث میں ہے لیکن سند اس کی کمزور ہے اور پھر صحیح حدیث کے مخالف اسناد وہ بھی نہیں اپنایا جائے گا۔ اور کون سا؟ شب برات کی نماز پڑھی جائے، پڑھنا صحیح یا غلط؟ میرے بھائی میں نے آپ ہی تو سارا معاملہ بدعت کے خلاف کہا ہے، تقریر کی ہے۔ اب شب برات کی کوئی نماز اگر صحابہ سے ثابت ہے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے، ایک بات جان لینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ کو تھی وہ محبت کسی اور کو ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو انہوں نے دین نہیں سمجھا اس کو دین سمجھنا اس بات کو دعوت دیتا ہے، گویا آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ دین میں نقص ہے، اللہ کے رسول بتا نہیں سکے، صحابہ سمجھ نہیں سکے، اور آپ کی عقل اتنی بڑی ہوشیار نکلی کہ 200 سال بعد نہیں 1400 سال کے بعد آپ نے کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ لیا جو صحابہ جس کو ڈھونڈنے سے کیا رہے؟ قاصر رہے۔ تو ایسی کوئی نماز 15 شعبان کو خاص پڑھنا جائز اور درست نہیں۔ کوئی آدمی کسی رات کو اٹھ کر کے میں نے بتایا کہ کسی قید و بند لگائے بغیر، مخصوص طریقہ بتائے بغیر اگر کوئی شخص کرنا چاہتا تو کوئی کرے، کوئی مشکل نہیں۔ کوئی بابا کوئی مولوی کسی عورت کو کہتے ہیں، کیا مطلب؟ تم گوشت نہیں کھانا، جس کے گھر بیٹا بیٹی پیدا ہوئی وہاں نہیں جانا، میت پر نہیں جانا، اس کا کہنا اور کرنے والا کتنا اسلام سے دور ہو چکا ہے۔ بھائی اسلام سے اس کی بنیاد پر تو خارج نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایک غلط کام کا حکم تو دیا، گنہگار ہوگا وہ، لیکن اسلام سے خارج کب ہوگا؟ شرک کرے گا یا ارتداد کا کام کرے گا۔ اب اس نے کہا ہے کہ فلاں کام کرو، اگر تم جاؤ فلاں بابا کے مزار پر تو یہ گناہ کا کام ہے، اور اگر اس نے روکا تو اجر کا کام ہے، اور روکنا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ اگلا مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے یہ اس کا اپنا کام ہے۔ قبروں پر جانے کے بعد لوگ جھومنا یا طرح طرح کی حرکت کرنا جائز اور درست ہے یا نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب تک گھر پہ آپ رہتے ہیں ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، قبروں پر جانے کے بعد وہاں آپ کو کیا سوار ہوتا ہے؟ شیطان؟ ہاں، یہ حرکت کیا بے خودی کی یہ کہانی کہاں سے آئی آپ کو؟ یعنی مطلب کیا تصور ہے آپ کا؟ بابا آپ کے اندر سرایت کر جاتے ہیں، وہاں کوئی مطلب سسٹم ہے کیا؟ اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو یہ شیطانی حرکت ہے اور اس سے آپ کو نعوذ باللہ توبہ کرنی چاہیے۔